بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. دامادن کو سینے سے لگا رکھا ہے، دامادن کو سینے سے لگا رکھا ہے، دل مولا کا زاخانہ بنا رکھا ہے. دامادن کو سینے سے لگا رکھا ہے، دل مولا کا زاخانہ بنا رکھا ہے. مشکل و سوچ کے آنا میں گھر کے جانب، مشکل و سوچ کے آنا میں گھر کے جانب، من غازی کا لنگر لگا رکھا ہے. لگا رکھا ہے نار سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بولی زینب علی کی بیٹی ہوں، بولی زینب علی کی بیٹی ہوں، بانے شر کو میں مٹا دوں گی. بولی زینب علی کی بیٹی ہوں، بانے شر کو میں مٹا دوں گی. تم پہ گرا چاہے یا پھر شام کو کربلا بنا دوں گی. نار سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں کیا کروں بیان فضیلت حسین کی، میں کیا کروں بیان فضیلت حسین کی. اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی، اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی. کہتا ہوں بار بار میں ہے در کلال ہوں، کہتا ہوں بار بار میں ہے در کلال ہوں. مانی نہ ظالموں نے حقیقت حسین کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کسی بھی حال میں یہ غم نہ روک پائے گا، کسی بھی حال میں یہ غم نہ روک پائے گا. اٹھے گا تازیہ ہر دم نہ روک پائے گا، اٹھے گا تازیہ ہر دم نہ روک پائے گا. اور غم حسین کی جب ذمہ دار ہے زینب، کسی کا باپ بھی ماتم نہ روک پائے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ممبر پر پڑھ بیٹھ مائک سے چل رہا سر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اوپر کر دو تاکہ لٹکنے کے بعد بھی وہ صحیح رہے. یہ ایسے ہاں ٹھیک. اب لٹکنے کے بعد بھی صحیح رہے گا. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چار مصرے سماعت کریں گے حضرات. حسین دم سے تیرے دین کی آن باقی ہے. ایک سوال پڑھیے محمد والا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسین دم سے تیرے دین کی آن باقی ہے.
باقی ہے مسجد کی شان باقی باقی ہے نماز باقی ہے مسجد کی شان باقی ہے کہا تھا جو علی اکبر نے روز عاشوراء اے قسم خدا کی ابھی وہ اذان باقی ہے صلوات پڑھ دیجئے محمد محمد والے محمد. ایک مطلب دو تین شعر سماعت کریں گے حضرات. اے حسین ابن علی رو ذات تمہارا دیکھ کر اے حسین ابن علی رو ذات تمہارا دیکھ کر آ رہا ہوں میں ابھی جنت کا نقشہ دیکھ کر آ رہا ہوں میں ابھی جنت کا نقشہ دیکھ کر اس لیے ہر کام آتی ہے مرادیں مانگنے شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا دیکھ کر. یہ شعر سماعت کریں گے حضرات. ساری دنیا کے امیروں کو پسینے آ گئے ساری دنیا کے امیروں کو پسینے آ گئے ارے ہم غریبوں کی آزاداری کا خرچہ بے شک غریبوں کی آزاداری کا خرچہ دیکھ کر کا خرچہ دیکھ کر. ایک صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد والے محمد. شاہ سے سماعت کریں گے ذرا. میں شہر میں کچھ یہ لوگ مریدوں سے کہیں گے. کیا بات ہے. ہاں میں شہر میں کچھ یہ لوگ مریدوں سے کہیں گے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے. سبحان اللہ. بہت اچھا. خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے. جائے تو کہاں جائے کہ گھر لوٹا ہے جن کا دروازے جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے. دروازے جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
صلوات عشق رب کے ساغر میں ہم کو ڈوب جانا ہے، عشق رب کے ساغر میں ہم کو ڈوب جانا ہے، پنجتن کے در پر ہی ساحل کا ٹھکانا ہے، پنجتن کے در پر ہی ساحل کا ٹھکانا ہے، نہ جان پائے گا کوئی کون ہے اور کیا ہے علی، نہ جان پائے گا کوئی کون ہے اور کیا ہے علی، راز اب علی کا تو دنیا کو بتانا ہے، راز اب علی کا تو دنیا کو بتانا ہے، آئی جب صدا رب کی آؤ میرے اتنے قریب، آئی جب صدا رب کی آؤ میرے اتنے قریب، کمان تیر کے جتنا فاصلہ بتانا ہے، کمان تیر کے جتنا فاصلہ بتانا ہے۔ دو تین گواہی قرآن سے مولا علی کی اور رسول کی حدیث کی باتیں رب سے معراج پر تو سوچتا رہا یہ نبی، کی باتیں رب سے معراج پر تو سوچتا رہا یہ نبی، لہجہ علی میں تو خدا کو ہم نے جانا ہے، لہجہ علی میں تو خدا کو ہم نے جانا ہے، میں نے چاہا جانا جاؤں سے ولی بنا لیا اپنا، رب کی خواہش تھی، وہ چاہتا تھا میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، میں نے چاہا جانا جاؤں سے ولی بنا لیا اپنا، علی کے گھر میں ہی رب کی خدائی کا خزانہ ہے، علی کے گھر میں ہی رب کی خدائی کا خزانہ ہے، معاف ہوگی چھوٹی گناہ نہ ہوئیں گی گناہیں بڑی، یہ وہ گناہ روزہ نماز یہ نہیں، بڑی گناہ کون سی گناہ ہے جس کی اللہ ذکر کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، معاف ہوں گی چھوٹی گناہ نہ ہوئیں گی گناہیں بڑی، بغض حیدر ہے بڑی گناہ اشارے رب بتانا ہے، بغض حیدر ہے بڑی گناہ اشارے رب بتانا ہے،
کوئی رائٹر آج تک لکھ نہیں پایا کہ مولا علی سوئے، کب سوئے، نہیں سوئے، کیا دعویٰ کسی نے کیا تو خود علی نے. جیسا سویا ہجرت میں نہ ایسا سویا تھا وہ کبھی، جیسا سویا ہجرت میں نہ ایسا سویا تھا وہ کبھی. نفس کا سودا بستر نبی رب نے یہی ٹھانا ہے. نفس کا سودا بستر نبی رب نے یہی ٹھانا ہے. انکار خم میں مولا کے راز سنگ رب کا کھلا. انکار خم میں مولا کے راز سنگ رب کا کھلا. دشمن علی ہے دشمن رب کے یہ بتانا ہے. دشمن علی ہے دشمن رب کے یہ بتانا ہے. اب دو بات رسول خدا کی یعنی کون رسول کا. زیارت نبی و انبیاء، زیارت رسولوں کی، زیارت نبی و انبیاء، زیارت رسولوں کی. قول ہے محمد کا علی کا چہرہ پانا ہے. قول ہے محمد کا علی کا چہرہ پانا ہے. نہ ہو ہلاک جہالت میں علم حاصل ہو تفسیر. نہ ہو ہلاک جہالت میں علم حاصل ہو تفسیر. شہر علم میں داخل در سے ہو کے جانا ہے. شہر علم میں داخل در سے ہو کے جانا ہے. عشق رب کے ساغر میں ہم کو ڈوب جانا ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے لٹکا ہوا ہے نا تو برابر ہو گیا. بس کل مائک ادھر سے لگانا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. الحمد للہ رب
الصلاة والسلام على رسول النبي المكي المدني القرشي الهاشمي أبتهي اتهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم قوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صلى الله عليه وسلم. صل على محمد. آپ ذرا سے تماس رکھیے ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ قل اللہ تلاوت فرما کر کے مرحومہ سیدہ بی بی بنت محمد عسکری مرحوم کی روح صاحب عزیزان محترم، مجلس سے اظہار ثواب ہے اور سورہ مبارک آل عمران کی 185 نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. بڑی مشہور و معروف آیت کا یہ جملہ جو آپ سب کے ذہن نشین ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اس کا تعلق ہر جاندار سے ہے. اللہ کے بہت سارے قانون ہیں، کچھ قانون الگ الگ عمر کے اعتبار سے اگر انسانوں کی بات کی جائے تو اس سے متعلق ہوتے ہیں، اس پر لاگو ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جس میں نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ بوڑھا نہ جوان، نہ عورت نہ مرد، نہ کالا نہ گورا، نہ انسان نہ حیوان، ہر ایک جاندار جس کے اندر جان پائی جاتی ہے، اس کل نفس ذائقۃ الموت کا تعلق اس سے ہے. آپ دیکھیں نماز کم سے کم جو تاکید نماز کی گئی ہے، بہت زیادہ اگر تاکید کی تو یہ کہا گیا کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تب اسے آپ نماز سکھانا شروع کریں. 6 سال تک وہ بھی اپنا موج کرتا رہے، اس سے کوئی مطلب نہیں نماز روزے سے.
شریعت کا، اور اگر 7 سال کے بعد بھی اس کے اوپر پڑھنا واجب نہیں ہے، پڑھ لے تو واہ واہ، نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 15 سال تک 14 سال تک وہ آزاد ہے، نماز کا حکم اس سے متعلق نہیں ہوتا ہے۔ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ بہت سارے قانون اللہ کے ہٹ جاتے ہیں، بہت سارے قانون ختم ہو جاتے ہیں انسانوں کے اوپر سے، بہت سارے قانون جا کر کے ضعیفی اور بڑھاپے میں لاگو ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جس کی چپیٹ میں کہا جائے، جس کی زیر سایہ، زیر نگرانی، یا جس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ نو مولود بچے کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، بڑا مختصر ترجمہ، بہت زیادہ تھوڑا سا میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا مائک سے۔ بہرحال تو یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جس میں اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ ارے بہت چھوٹا ہے یا بہت بوڑھا ہے، ماں ہے، جوان ہے، ضعیف ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے، بہت کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے شکم ہی میں مر جاتا ہے۔ صلوات علی محمد۔ آپ نے دیکھا یہ ایسا قانون موت جسے کہا جاتا ہے، یہ ایسا قانون ہے کہ جس میں کسی طرح کی رعایت نہیں رکھی گئی ہے۔ ہر قانون میں کہیں قانون بڑھ جاتا ہے، کہیں قانون گھٹ جاتا ہے۔ نماز میں 15 سال کی چھوٹ دی گئی ہے، اور پھر چھوٹ دی جاتی ہے کہ چلیے ایک آدمی ضعیف ہو گیا ہے، کھڑے کو نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے، چھوٹ مل رہی ہے۔ بیٹھ نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھ لے۔ روزہ بہت گرمی ہو رہی ہے، بوڑھا ہے تو اس کے اوپر سے ساکت ہے، بیمار ہے تو ساکت ہے۔ لیکن ایک کوئی آپ ایسا مورد مجھے دکھا دیجئے کہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ اس کو آپ نہیں مارا جائے، اس کو موت نہیں آئے کہ بیچارہ ابھی بچہ ہے، اس کو موت نہیں آئے کہ ابھی تو کڑیل جوان ہے، اس کو موت نہیں آئے کہ اتنے مومن ہیں دن رات نماز روزہ کرتے ہیں۔ ارے شیر ہے، جب اس کائنات کے سب سے عظیم شخص جسے محمد کہا جاتا ہے، جب وہ اس دنیا میں نہ رہ سکا تو ہم اور آپ کہاں سے اس دنیا میں ہمیشہ رہ سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیے بھائی۔ ہمارا اور آپ کا وجود بہت توجہ چاہتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا وجود کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چاند سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اس سورج سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ جب عزیزان محترم توجہ چاہتا ہوں، یہ تو ہمارا عالم ہے۔ ارے وہ جس کے صدقے میں اللہ نے چاند کو بنایا، وہ جس کے صدقے میں اللہ نے سورج کو بنایا، جس کے صدقے میں یہ ساری دنیا سجائی گئی، اللہ نے جب اس کو اس دنیا سے بلا لیا تو ہمارے جیسے آپ جیسے لوگ اس سجی سجائی دنیا میں کتنے دن زندگی گزاریں گے؟ صلوات پڑھیے۔ تو عزیزان محترم، یہ موت کا جو قانون ہے، یہ موت کی جو اللہ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو یہ صرف انسانوں سے متعلق نہیں ہے، اس کا تعلق فرشتوں سے بھی ہے، اس کا تعلق جنات سے بھی ہے، اس کا تعلق حیوانوں سے بھی ہے۔ جتنے بھی حیوان ہر طرح کا ہے، جو کوئی بھی جاندار ہے جس کے اندر جان ہے، وہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اسے موت کو چکھنا پڑے گا۔ اب اگر آپ اس آیت کے اوپر غور کریں، آیت کرے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد آیت اور آگے بڑھ رہی ہے، اس کے بعد آیت نے کہا لیکن جو لوگ اعمال کرتے ہیں، اپنے عمل انجام دیتے ہیں، ان کا وہ اجر بھی دیکھیں گے، اور اس اعمال کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے سے جہنم سے بچ جائیں گے۔ جو جہنم سے بچ کے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ تو وہ جو ہے وہ کامیاب لوگ ہیں، جہنم سے بچ کے جنت سے کامیاب ہو گئے۔ اور یہ دنیا جو ہے کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ قرآن کے جملے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، صرف اور صرف دھوکہ ہے یہ دنیا۔ اب آپ کیا کیسے دھوکہ، آپ نے کہتے دھوکہ کیسے؟
میں آپ کو بتا دیتا ہوں مثال دھوکا کیا ہے. دھوکا کسے کہتے ہیں؟ دھوکا ہماری زبان میں دھوکا کسے کہتے ہیں؟ دھوکا یہ ہے کہ آپ نے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جس کو ضرورت ہو ہمارے گھر آئیے گا, ہم یہ کام کرتے ہیں 10-20 ہزار روپے جب چاہیے آ کے لے لیجیے گا. اب آپ کو ضرورت پڑی آپ آئے, ہم دروازے نہیں کھول رہے ہیں. یہی تو دھوکا ہے کہ موقع کے اوپر ہم آپ کی مدد نہ کریں, آپ کی کمک نہ کریں, پیسہ نہیں, کسی بھی عنوان سے دھوکا ہو سکتا ہے. یہ دنیا ایک دھوکا ہے. ہر انسان دھوکا کھاتا ہے, اس کو پتا ہے کہ دھوکا کھائے گا. آپ سب چاہے وہ جتنی محبت کرتا ہو اپنے بیٹے سے, یا بیٹے جتنی محبت کرتا ہو اپنے باپ سے, بیٹا باپ کو دھوکا دیتا ہے, باپ بیٹے کو دھوکا دیتا ہے. یہ چلا آ رہا ہے ہر زمانے میں. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کہہ رہا ہے حیات دنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ صرف دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور دھوکا کیسے میں آپ کو بتاؤں, اور ہو سکتا ہے کہ دھوکے میں کوئی گناہ نہ ملے, وہ مثال آپ اس کو الگ. دھوکا کیسے ہے بھائی؟ ہر ایک باپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے اس کا ہمیشہ ساتھ دے. جتنے بھی بیٹے ہیں وہ سب ساتھ کہاں تک دیتے ہیں؟ اگر لائق بیٹا ہے تو بستر تک. مر گیا اٹھا کے لے جا کے آپ کو ٹڑوگا میں چھوڑ دیا. اب اس کے بعد آپ جانے اور وہاں کے لوگ جانے. بیٹا اپنا گھر پہ آ کے اپنا فاتحہ کی تیاری میں لگا ہوا ہے. فاتحہ کے بعد چالسی کے بعد چھمائی کے بعد برسی کے بعد کہاں گئے ابا, کہاں گئی اماں, کہاں ختم. سلوات پڑھیے. یہ حقیقت ہے. ایک صاحب کا انتقال ہوا تو ان کا کسی نے انٹرویو لے لیا. کہہ رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ جو مرے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اتنے لوگ رو رہے ہیں, آپ کی اماں رو رہی ہیں, آپ کی بیوی رو رہی ہے, آپ کے بچے رو رہے ہیں, آپ کا باپ رو رہا ہے, پڑوسی رو رہے ہیں, محلے والے رو رہے ہیں, تو کتنی محبت ان لوگوں کے دل میں آپ کی تھی جو آپ کے لیے رو رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ محبت نہیں ہے, یہ سب اپنے لیے رو رہے ہیں. کیا بات ہے, جتنے رو رہے ہیں سب اپنے لیے رو رہے ہیں, کوئی میرے لیے کوئی نہیں رو رہا ہے. ماں رو رہی ہے, باپ رو رہا ہے کہ ضعیفی کا سہارا چلا گیا, ضعیفی میں کیا ہوگا, بڑھاپے میں کیا ہوگا, وہ یہ سوچ کے رو رہے ہیں. اور ہماری زبان سے نکلتا بھی ہے, دیکھا ہوگا ارے ہماری ضعیفی کا سہارا تھا, بڑھاپے کا سہارا تھا. کوئی نہیں جدائی کا نہیں, وہ اپنی ضرورت کو بیان کر کے رو رہے ہیں. بیوی رو رہی ہے کہ اب میرا کیا ہوگا, شوہر چلا گیا, اب خرچہ کیسے پورا ہوگا, اور ساری باتیں. بچے رو رہے ہیں کہ جو ضروریات میری پوری کرتا تھا وہ نہیں رہا. محلے والے رو رہے ہیں, کچھ لوگ خوشی میں رو رہے ہیں, کچھ لوگ غم میں رو رہے ہیں. بھائی جس کو تکلیف ہوتی تھی وہ بھی اپنا کم سے کم اسی بہانے رو رہا ہے. تو جتنے لوگ بھی رو رہے ہیں وہ سب کسی نہ کسی عنوان سے اپنے لیے آنسو بہا رہے ہیں. اس مرنے والے کے لیے رونے سے تو کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا میرا رونے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر کسی کو تکلیف ہے, جانتا ہے کہ وہاں پہ میری ضرورت کیا ہے, تو میرے لیے سورہ فاتحہ پڑھے, میرے لیے قرآن پڑھے, میرے لیے صدقہ نکالے. صدقہ نکالنے والا کوئی نہیں, قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں, تو میرے لیے کوئی کام نہیں کیا. جو بھی کچھ لوگ اس لیے رو رہے ہیں کہ کہیں کیسے آدمی کتنا جوان لڑکا مر گیا, رو کے آنسو بھی نہیں نکلا. یہ سب بھی ہوتا ہے کہ جوان لڑکا مر گیا, تو کچھ لوگ دکھانے کے لیے بھی آنسو بہاتے ہیں. تو یہ دنیا ہے جسے دھوکا کہتی ہے, اور یہ دھوکا سب ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. ہم اور آپ اس کا گناہ نہیں ہے, یہ قانون یہ دنیا کا ہے کہ یہی دنیا اسی کا نام ہی ہے کہ لاکھ آپ کی محبت آپ کے بیٹے سے اپنی گردن کاٹ دے, لیکن آپ دکھا دے کہ آج تک کوئی ایک بھی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ جا کر سویا کہ نہیں ہم بھی ابا کے ساتھ جائیں گے. زبردستی تو بیویوں کو شوہر کے ساتھ جلایا گیا, وہ ایک الگ کام ہے. اگر آپ تاریخ پچھلا ماضی جانتے ہیں, زبردستی جلایا گیا. لیکن ایک بیوی آپ دیکھا جو خوشی سے جا کر کے آپ کے اوپر بیٹھ گئی ہو کہ ہمارے شوہر جلایا جائے تو میں بھی جلوں گی ساتھ میں. زبردستی جلایا گیا. ایک بھی باپ آپ نہیں پائیں گے لاکھ محبت کرتا ہو, ایک ماں آپ دکھا دیجیے لاکھ اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہو, لیکن کوئی ماں آپ کو تعریف ملی کہ اپنے جوان بیٹے کے لیے اپنے بیٹے کے جا کے قبر میں سو گئی ساتھ میں؟
نہیں ملے گا، کوئی باپ نہیں ملے گا. بہت محبت ہے. یہی دنیا ہے کہ دنیا جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہوئی کام بند، کوئی پھر آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. اور یہ موت ہے، موت بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے سب انکار کرتے ہیں. اس سے کوئی موت ایک ایسی نعمت ہے، موت نعمت کے سلوات پڑھیے محمد والے. اگر موت نہ ہوتی تو بہت سارے مسائل حل نہ ہوتے. اور موت یقیناً موت ڈرتا سب ہے، چاہے وہ پڑھنے والا ہو چاہے وہ سننے والا ہو. موت ایک ایسی چیز ہے کہ سب ڈرتے ہیں. سردی آ رہی ہے، ہم پہن نکل رہے ہیں اسی لیے کہ ہمیں موت سے ڈر لگ رہا ہے. تو موت سے سب ڈرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن موت کیا ہے؟ موت اصل میں انتقال ہے. اسی لیے کہا گیا، اللہ کی لطافت دیکھیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور چکھنے کے لفظ اس لیے استعمال کر لی کہ دیکھ کر کے مزہ آپ معلوم نہیں کر سکتے، سونگ کر کے آپ مزہ معلوم نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے مہکتا بہت اچھا ہو اور کھانے میں نمک زیادہ ہو، دیکھنے میں بہت خوبصورت ہو، لیکن جب تک مزہ کب ملے گا؟ جب آپ اس کو چکھیں گے. تو لاکھ ہم موت کو، مردے کو، قبر کو دیکھتے رہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. حساب لگانا آدمی کی بہت مشکل ہوتی ہے، موت یہ ہے وہ ہے، لیکن اس وقت تک کسی اتنی درمیان ہمارے کسی کو موت کا مزہ نہیں پتا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی طریقے سے مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے، کوئی جو ہے زلزلے میں مر رہا ہے، کوئی جنگ میں مر رہا ہے، کوئی کہیں مر رہا ہے. لوگ روز مرتے ہیں، کوئی اپنی موت سے مر رہا ہے، لیکن اصل مزہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ موت کا مزہ کیا ہے. مزہ کب معلوم ہوگا؟ جب ہم خود مریں گے. تو موت کی مشکل یہ ہے کہ ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم محبت کر لیتے ہیں. اس کی مثال دنیا میں ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. میں بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ بچہ جب تک ماں کے شکم میں رہتا ہے، موت کا مطلب ہے انتقال. میں آپ کو یہ بھی بہت مختصر وقت میں یہ بھی بتاؤں گا کہ موت کا فائدہ کتنا ہے اور موت کتنی بڑی ہمارے لیے نعمت ہے. اگر موت نہ ہوتی تو بڑی مشکلات ہوتی. دیکھیے، ہر آدمی اپنے نہیں مرنا نہیں چاہتا ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن کتنی مشکلات سے وہ بچ جاتا ہے اس کی میں بتاؤں. آخر میں کبھی کبھی ایسا بھی آتا ہے کہ لوگ اپنی موت کی تمنا بھی کرنے لگتے ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ موت انتقال کا نام ہے. انتقال یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. اور درد بھی ہوتا ہے سب کو، کسی کا باپ جدا ہو جاتا ہے، لوگ پردیس جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں. تو بہرحال یہ تو ہمیشہ کی جدائی ہے، کوئی مسئلہ ہے وہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ رونا ہے. جب بچہ جب تک ماں کے شکم میں رہتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ یہی اس کی دنیا ہے، وہاں سکون سے رہ رہا ہے، نہ رو. کبھی آپ نے سنا کسی ماں کے پیٹ کے اندر سے رونے کی آواز آئی؟ اس کو اپنا رہے، اس کو پتا ہے یہی دنیا ہے. جب وہ اس دنیا سے اس دنیا میں انتقال کرتا ہے، وہاں سے یہاں آتا ہے، تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اب اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر چھوٹ گیا، چاہے جتنا بڑا رہا. آپ کہیں گے انسان، کیونکہ اس نے وہ دنیا نہیں دیکھی ہے جو دنیا وہ ماں کے شکم کے اندر دیکھ کر کے آیا ہے. تو اس کو جب وہ وہاں سے اس دنیا میں آتا ہے تو اسے پچھلی دنیا کی یاد ستاتی ہے. اسے اندھیرا اچھا لگتا ہے، یہاں اجالا مل گیا، آنکھیں کھولا تو 10 چہرے دکھ رہے ہیں، 10 طرح کے لوگ دکھ رہے ہیں. اور ہر آدمی جو ہے اپنے گلے سے لگانے تو وہ بھی تکلیف دہ ہے. صرف ماں لگا ٹھیک ہے، ماموں الگ لگا رہا ہے، چچا الگ لگا رہا ہے، خالو الگ لگا رہا ہے، پورا خاندان جو گھیرے ہوئے بچے کو، تو وہ حدث کے رو رہا ہے. ایک تو اس کا غم یہ ہے کہ وہ اپنا پچھلا گھر چھوڑ کر کے آیا، وہاں اندھیرے میں تھا، یہاں آ کر کے اجالا مل گیا، نئی چیز ملی. پھر نئی چیز کے بعد اتنے چہرے ملے، پھر دھیرے 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 اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو اس سے بہتر جگہ تھی. وہاں ایک ہی جگہ پڑے پڑے 9 مہینے گزر گئے تھے، یہاں دھیرے دھیرے عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس کا کھانا پینا، نئی نئی چیزیں، نعمتیں ملتے ملتے اب اس کا دل اس دنیا میں لگ گیا. اور 70 سال 80 سال ویسے عمر کسی انسان کی کوئی عمر نہیں ہے. اللہ کی مہربانی جتنی دے دے، جتنی ہمیں مل جائے، جتنی ہم نے گزار دیا اس کا شکر ہے، جتنی آگے مل جائے اس پہ بھی اس کا شکر ہے. نہیں تو کسی کچھ پتا نہیں ہے، پتا نہ یہیں چھت گرے اور یہی معاملہ تمام ہو جائے، مجلس مات ختم. تو یہ عمر ہے، ہمیں کسی کو پتا نہیں. لیکن 70 80 سال
جیسے ہی مرنے کی موت سامنے آئی، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، بائک پہ آ سکتی ہے، کہیں بھی سامنے موت آ سکتی ہے، کبھی کبھی ایسا آتا ہے کہ آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ اب وہ مر جائے گا، تو جیسے ہی موت سامنے آئی تب وہ تکلیف ہونے لگی، اس کو یاد آنے لگا اس دنیا کے گھر، اس کے رشتہ دار، ساری چیزیں، کیونکہ اس نے اس دنیا کو نہیں دیکھا ہے۔ اور ہو سکتا ہے جو لوگ مر کے جاتے ہیں وہ خوش ہوتے ہوں کہ اس سے تو اچھا ہی ہے یہاں، یہ یقیناً ہے۔ اب میں آپ کو 2-3 فائدے بتا دوں لوگوں کے مرنے کے۔ اگر کوئی موت نہ ہوتی تو آج کیا ہوتا؟ سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہمارے اوپر کہ ایک تو ہم اور آپ ہوتے یا نہیں ہوتے اس کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ اگر موت نہ ہوتی تو ہمارا اور آپ کا ہونا ہی ناممکن تھا۔ اور آپ سوچئے کہ اگر آپ 20 نسل کے آپ کے دادا رہتے تو یہ جو آپ اتنا بڑا بڑا گھر گاؤں میں لے کے بیٹھے ہیں اس میں آپ کا حصہ کہاں لگتا؟ اگر موت نہ ہوتی، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آبادی بھی کنٹرول ہو رہا ہے، ادھر لوگ پیدا ہوتے جا رہے ہیں، ادھر لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ اگر لوگ نہیں مرتے تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آج تک تو ہمارا حصہ کہاں ہوتا؟ اور پھر جو اور قیامت تک ہوتی ہے۔ اب آپ سن لیجئے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال صحیح نہیں ہے، آپ نے چیونٹیوں کو دیکھا ہوگا، ایک پہ ایک جو ہے اسی میں اکٹھا رہتی ہیں، خدا نخواستہ وہی حال انسانوں کا ہوتا۔ تو پھر ہر آدمی اللہ بھی نہیں، خود پوتا پوتی اپنے دادا دادی کو مارتے، جگہ نہیں ملتی رہنے کی تو اختلاف ہو گیا۔ دوسرا ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ آبادی کنٹرول ہو رہا، آج ہم آرام سے رہ رہے ہیں۔ اگر پچھلے لوگ مر گئے، آگے لوگ ہیں، ہم لوگ بھی مر جائیں، دوسرے لوگ، جگہ بدلتی جا رہی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر موت نہ ہوتی تو ضعیف تو آپ کو ہونا ہی ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کو اللہ یہ کرم کر دے کسی کے اوپر، یہ کرم نہیں، یہ عذاب ہے، آپ ایک دم سے چل کے نہیں پائے، موت آپ کو نہیں آ رہی، اب آپ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، ایک کپ پانی کے محتاج ہیں۔ آپ سوچیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے میرے لیے یہ نعمت نہ ہو، میں تو اپنے سے کھا پی رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ آدمی بیچارہ جو بستر پہ اوپر پڑا ہو دوسرے کے رحم و کرم پہ جی رہا ہے، اور ایک کپ پانی کے لیے ترس رہا ہے، پیشاب پخانے کے لیے ترس رہا ہے، تو یہ ضعیفی کا توڑ ہے موت۔ اگر موت نہ ہوتی تو آج کوئی کسی کو پرسانے حال نہیں۔ ہر انسان، اسی لیے بہت سے لوگ دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ کہتے بھی یہ ہیں کہ اس زندگی سے اچھا بہتر ہے کہ اللہ مجھے موت دے دے۔ واقعی یہ موت نعمت ہے، بس یہ ہے کہ غلط تصور سے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ محبت بھی ہے، دنیا سے محبت ہے تو کوئی بھی چیز، آدمی چھوٹے موٹے جانور سے محبت کرتا ہے تو یہ آدمی پھر اتنی کاروبار چھوڑ کے کیسے انسان جائے۔ تو دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ضعیفی سے موت انسان کو بچاتی ہے۔ اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ سب کی خواہش ہے، آپ سب چاہتے ہیں مولا علی کو دیکھنا۔ اگر موت آپ کو نہ ملے تو آپ بتائیے کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ کم سے کم ہمیں اتنا یقین ہے کہ مر جائیں گے تو اپنے 14 معصومین سرکار دو عالم مولا علی، بی بی زہرا، تمام معصومین کی کم سے کم زیارت کا شرف ہمیں مل سکتا ہے۔ یہ کام آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ آپ زندہ رہ کے روزے کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن ان کے چہرے کی زیارت آپ کو نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کم سے کم ایک فارمولا یہ ہے کہ آپ کو مرنا پڑے گا، یا تو پھر اتنے پکے بنیے کہ آپ کو مولا آپ کی زیارت کے لیے آئے، تو تھوڑا سا بڑا مشکل ہے۔ مرنے والا کام ان کو تو آنا ہی آنا ہے۔ مولا کی حدیث ہے، فرماتے ہیں حارث حمدانی، میں جو بھی مرتا ہے، چاہے وہ میرا دوست ہو چاہے وہ میرا دشمن، میں سب کے سرانے اور پیغانے پہنچتا ہوں۔ جو میرے چاہنے والے ہوتے ہیں میں ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ وہ میرے چہرے کی زیارت کر لیں، اور جیسے ہی وہ میرے چہرے کی زیارت کرتے ہیں روح جسم سے ایسے نکل جاتی ہے جیسے پھول کے اندر سے خوشبو نکل جائے۔ موت کا ایک تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے جو اس دنیا میں ملنا ناممکن ہے۔ آپ زیارت نہیں کر سکتے۔ اب میں یہ تو سب نیگیٹو بات ہو گئی موت کی طرف جانے کی۔ موت سے بچنے کے بھی 1000 طریقے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی عمر میں اضافہ کرے تو صلہ رحم۔ صلہ رحم کیا ہے؟ بھائی سے، بہن سے،
خون کے خونی رشتے جو آپ کے ہیں، چچا بابا سے، چچا سے، بڑے ابا سے، پھوپھی سے، خالہ سے، یہ آپ کے خونی رشتے ہیں، محلے والوں سے اور آپ کے سارے رشتہ. میں خونی رشتہ اس لیے میں نے کہہ دیا، یہ جیسے پھوپھی کا یہ خونی رشتہ ہے، خالہ خونی رشتہ ہے، اور یہ جتنے بھی ہیں سارے خونی رشتہ دار ہیں. اگر کوئی انسان قطع رحم کرتا ہے، سب سے ناراض ہو کے رہ رہا ہے، دیکھیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ سامنے والا آپ سے نہیں ملنا چاہتا، آپ اپنی طرف سے کوشش 4 بار آپ نے کوشش کر لی، میں پڑھ چکا ہوں، 4 بار آپ نے کوشش کر لی، کام ہو گیا آپ کا، باقی وہ ذمہ دار اللہ سے. آپ کی عمر میں کٹوتی ہونے والی نہیں. روایت کے جملے ہیں، جو انسان قطع رحم کرتا ہے اللہ اس کی عمر اگر 3 سال ہے تو 3 دن کر دیتا ہے، اور جو سرے رحم کرتا ہے اپنی طرف سے، یعنی آپ کا بھائی نہیں بولنا چاہتا، آپ نے 2 مرتبہ کوشش کی، 3 مرتبہ کوشش کی، اور اگر چل گیا کاروبار تو ٹھیک، نہیں چلا تب بھی آپ کی عمر جو ہے سرے رحم کر 3 سال کسی کی عمر ہے تو اس کی عمر 30 تک، یہ روایت حدیث کی جملے 30 سال تک بڑھ جاتی ہے. تو ایک جو ہے عمر بڑھانے کا فارمولہ ہے صلہ رحم، یعنی سب سے کچھ نہیں، بہت آسان ہے. آپ نے اٹھایا میسج پہ، فون کر لیا، مہینے میں ہفتے میں 1 فون کر لیا اپنے رشتے داروں کو، کام ختم، آپ کا صلہ رحم ہو گیا. اب تو جانے کی ضرورت نہیں رہ گئی، میسج اور موبائل سب الحمدللہ بڑا آسان ہو گیا ہے صلہ رحم کا طریقہ. دوسرا، صدقے کے ذریعے سے آپ اپنی عمر میں اضافہ کر سکتے ہیں. صدقہ آپ دے کر کے آپ اپنی عمر میں اضافہ کر سکتے ہیں، اس سے صلہ رحم سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اور آپ کی عمر میں اضافہ کرتے ہیں. باوضو رہنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، یہ مسلسل نیک کام کرنے سے، صدقہ نکالنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ محترم، یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ موت انسان کو آنی ہے ہر حال میں. قرآن کا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کسی بھی صورت میں کوئی اس چیز سے بچ نہیں سکتا، موت سب کو آنی ہے. لیکن کمال کی بات ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سمجھو، سلوات پڑھیے محمد ایک اور سلوات پڑھ دیجیے یہ مثال بھی ہے اور اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بات اچھی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. ایک دوسرا واقعہ میرے ذہن میں تھا لیکن یہ زیادہ بہتر ہے کہ موت سے ہم اور آپ ڈرتے کیوں ہیں. 2 وجہ ہے موت سے ڈرنے کی. ایک تو محبت، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، ہر کسی بھی چیز کی محبت ہے، اس دنیا کی، اس جہاں کی، ساری چیز کی. دوسرا یہ ہے کہ موت سے ڈرنے کی وجہ، ایک انسان کے پاس 2 بچے تھے اور دونوں بچوں کو اس نے نیا کپڑا پہنایا. دونوں کو سفید لباس، عید کا دن تھا، دونوں بچوں کو نیا لباس لا کے دے دیا، دونوں بچوں نے پہن لیا. باپ جب لباس پہنایا، آخری بات ذہن ہوتا، لباس پہنایا تو دونوں بچوں سے یہ شرط رکھی، کہا کہ شام کو، صبح جاؤ نماز پڑھنے، صبح سے لے کر شام کی، جب شام ہوگی تو میں شام کو تم سے ملاقات کروں گا، اور جس کا لباس، جس کا کپڑا بالکل صاف ہوگا، کوئی داغ دھبا نہیں لگا رہے گا، اس کو میں انعام دوں گا، اور جس کے لباس کے اوپر داغ دھبا لگ گیا اس کو سزا ملے گی. اب دونوں بچے صبح لباس پہن کے، کپڑا پہن کے نکل گئے، دن بھر کھیلتے رہے، کودتے رہے. اب وقت شام کا وقت قریب آ رہا تھا. اس میں سے ایک بچہ ایسا تھا کہ جس نے بڑا سنبھل کے پورے دن کہیں کسی گندگی میں نہیں گیا، کہیں نہیں گیا، تاکہ اس کا لباس صاف ستھرا رہے. پورے دن تک چلتا رہا، اس نے اپنا لباس بچا کے رکھا، اور 1 گھنٹہ باقی تھا کہ باپ سے ملاقات کرنی ہے. دوسرا بچہ جو جا کے کھیلا اور نالا ندی سب گھومتے اپنا پورا لباس اس نے گندا کر دیا. اب 1 گھنٹہ بچا ہوا ہے. ایک بچہ ہے جو بار بار انتظار کر رہا ہے، گھڑی دیکھ رہا ہے کتنی جلدی 1 گھنٹہ ہو تاکہ جا کے اپنا دکھائیں اور انعام حاصل کریں. اور وہ دوسرا بچہ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ آج جو 1 گھنٹہ 1000 کروڑ سال کے برابر ہو جائے کہ شام کو ابا سے ملاقات نہ کرنا پڑے. بس یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے، کیونکہ ہم کو اللہ نے بالکل، آپ سنتے رہتے ہیں بچہ معصوم ہوتا ہے، ہمیں بالکل معصوم بنا کر کے بھیجا تھا. یہاں ہم آئے، ہم نے دنیا بھر کے دھبے، گناہوں کے دھبے، محبت کے دھبے، 1000 دھبے لگا لیے. اب ہم اپنے بارگاہ خدا کی بارگاہ میں جانے سے ڈر رہے ہیں.
چاہے کہ موت نہ آئے، جب موت نہیں آئے گی تو وہاں جائیں گے، جب وہاں جائیں گے حساب کتاب نہیں ہوگا، بھائی دنیا میں آپ سے کون پوچھنے والا ہے؟ مولانا صاحب کہہ سکتے ہیں، کوئی حساب نہیں لے سکتا، بھائی میں پوچھا آپ نے کیوں نماز نہیں پڑھی، اگر میں نہیں بتاؤں گا وہاں سب کیا کر سکتے ہیں؟ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ حساب کسی مولوی مولانا کسی کا بھی کام حساب لینا نہیں ہے، صرف تنبیہ کرنا بتانا کام ہے۔ جو حساب لینے والا ہے وہاں سے ڈرتے ہیں، بھائی جہاں کام اکڑ سکتے ہیں، لیکن قبر میں جب منکر و نکیر یا مبشر و بشیر آئیں گے تب وہاں کے اوپر معاملہ پھنسے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور موت سے ہم اور آپ ڈرتے ہیں، لیکن کمال ہے، بس آخری بات کمال یہ ہے کہ موت سے وہ ڈرے جس کو یہ خطرہ ہو کہ مرنے کے بعد وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ملنے والا ہے۔ دیکھیے آپ کے لباس لال گندے ہو، آپ گندے جان بوجھ کے مت کریے، لال گندے ہو، لیکن الحمدللہ آپ کے پاس وہاں کچھ ایسی شخصیات ہے کہ اگر آپ ان تک پہنچ گئے، یہ بہت اہم بات، ان تک پہنچ گئے تو چاہے جتنا بڑا دھبا لگا وہ دھل دیا جائے، اگر ان تک پہنچ گئے۔ اگر وہ دھبا لگا رہا آپ ان تک نہیں پہنچ پائے تو پھر آپ کی کوئی بخشش اور شفاعت کروا نہیں سکتا۔ مطلب تو موت سے وہ ڈرے جس کو وہاں کا خطرہ ہو۔ ہمیں تو کم سے کم یہ ہمارا شرف یہ ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ادھر ہم مرے تو سب سے پہلے جو کام ہوگا وہ اپنے مولا کی زیارت ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ اپنے ماں باپ، اپنے والدین، اپنے بچھڑے ہوئے لوگوں سے بھی ملاقات کر لیں۔ اور موت کا صحیح مزہ اس دنیا میں اگر کسی نے جانا، کسی نے سمجھا ہے تو ہم نے کربلا میں دیکھا کہ ایک 13 سال کے بچے نے آواز دی، الموت احلی من العسل، اے چچا جان موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جب جناب علی اکبر علیہ السلام نے پوچھا بابا یہ بتائیے کہ ہم حق پہ ہیں یا نہیں ہیں، ایک مرتبہ امام نے کہا میرے لال اگر ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ جیسے ہی یہ سنا علی اکبر علیہ السلام نے فوراً فرمایا بابا موت ہم پہ آ گرے یا ہم موت پہ چلے جائیں ہمیں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے موت کو مان دے کر کے کبھی نیزے سے تلاوت کر کے بتایا کہ وہ دنیا کے اور لوگ جو موت کے آنے سے مجبور ہو جاتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کی ٹھوکروں میں موت ہوا کرتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ موت کا مزہ ہمیں کربلا کے میدان میں دیکھنے کو ملا۔ یہ وہ موت ہے کہ جو باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتی ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے، ماں کو بچوں سے جدا کر دیتی ہے۔ لیکن یہ موت بڑی عظیم شے، نعمت ضرور ہے، لیکن کیا کیا جائے، کوئی جب اپنا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اپنا جدا ہو جاتا ہے، اس کا کھانا تو بھرنے والا نہیں ہے، وہ جگہ جو خالی ہو گئی ہے وہ زندگی پر بھرتی نہیں ہے جب کوئی اپنا چلا جاتا ہے۔ ہائے ہم نے کربلا میں دیکھا، ہم نے دنیا میں دیکھا کہ مائیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہمارے لوگ کبھی سفر میں نکلتے ہیں تو مائیں صدقہ نکالتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں تاکہ بچہ زندہ واپس آ جائے۔ لیکن ہائے کربلا کی ماؤں کا عجیب حال تھا۔ ہم نے شب عاشور میں بھی سنا ہے اور روز عاشور دیکھا ہے، شب عاشور خیموں سے صدائیں آ رہی تھی، اے میرے اور محمد کل تمہیں مقتل میں اپنی جان نثار کرنا ہے، وہاں سے زندہ واپس نہیں آنا ہے۔ ہم نے وہب کی ماں کو دیکھا کہ جب وہب مقتل سے لوہان ہو کر کے واپس آیا، ایک مرتبہ ماں نے بیٹے کو دیکھا، کہا میرے لال تم زندہ واپس کیوں چلے آئے؟ ایک مرتبہ کہا ماں آپ ہی نے تو کہا تھا کہ خون سے نہا کر کے آ جانا۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنی جان قربان کر دو۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اور ماں کے جذبے کو دیکھیے، روایت کہتی ہے ایک مرتبہ ملعونوں نے وہب قلبی کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد سر کو کاٹ کر کے ماں کے حوالے کر دیا۔ ماں نے بیٹے کے سر کو دیکھا اور ایک مرتبہ سر کو پکڑا اور دشمن کی طرف پھینک کر کے کہا کہ جو ہم رائے خدا میں صدقہ کر لیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک مرحلہ اور آپ کو بتا دوں، میں نے ذاکرین سے سنا ہے
کہ جب انو محمد کی لاش خیمے میں آئی، ایک مرتبہ فضا پہنچی، کہا زینب تمہارے بچے واپس آ گئے ہیں۔ جیسے ہی یہ سننا تھا زینب تڑپ گئی، ارے میرے بچے واپس کیوں چلے آئے؟ ارے میں نے ان سے کہا تھا کہ اپنے ماموں پہ جان قربان کر دینا۔ فضا نے کہا اے زینب تیرے بچے زندہ واپس نہیں آئے ہیں، ان کے لاشیں آئے۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے سوگوارو، جب عام ماؤں کے سامنے بچوں کی موت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو مائیں بگڑ جاتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، ایسی کیسی باتیں کرتے ہو؟ ارے کوئی اس زہرا کے دل سے پوچھے جس کے سامنے جبرائیل نے حسین کی موت کی خبر سنائی۔ ارے دکھیاری ماں نے یہی تو کہا، اے بابا بس اتنا بتا دو جب میرا لال شہید کیا جائے گا تو کون آنسو بہائے گا؟ رسول نے آواز دی، اے فاطمہ خدا ایک ایسی قوم جو تیرے بچے کا ماتم کریں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔